اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اجرا کیا اور پالیسی ریٹ کو مینٹین رکھا ہے۔ یہ ایک کافی حد تک اچھا فیصلہ تھا اور بہت سارے لوگوں کی نظروں میں یہ سرپرائز تھا، مگر میری ذاتی رائے اس میں شروع سے تھی، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے انفلیشن کے بہاف پہ۔ اگر انفلیشن یا مہنگائی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں، اگر بہت تیزی کے ساتھ جس میں اضافہ ہونے کی امید ہو آئندہ آنے والے دنوں میں، تو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے، اصول یہی ہوتا ہے۔ مگر چونکہ ڈالر پچھلے دنوں حکومت کے اچھے اقدامات کی وجہ سے تقریباً 10% اوپن مارکیٹ میں اور 5% انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ گھٹا ہے، اور ڈالر آپ سمجھ لیں کہ ہماری معیشت کا بنیادی جز ہے۔ ڈالر بڑھنے سے، کیونکہ ہمارے ملک کی انڈسٹری امپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، مکمل ڈالر پر انحصار کرتی ہے۔ ڈالر بڑھتا ہے تو امپورٹ گڈس ہم مہنگی منگاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پروڈکشن میں جاتے ہیں ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور جب کاسٹ بڑھ جاتی ہے وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ لیکن جب چونکہ ڈالر گھٹا ہے اور بڑی اچھی کوانٹٹی میں گھٹا ہے، تو لہٰذا اس بات کی امید ہے کہ مہنگائی آگے اس پیمانے پر نہیں بڑھے گی جس کی امید تھی، اور اسی لیے اسٹیٹ بینک نے جو ہے پالیسی ریٹ کو جو ہے وہ مینٹین رکھا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی اقدامات جو اسمگلنگ کو روکنے کے لیے، بجلی کی چوری کو روکنے کے لیے، ڈالر کی ہورڈنگز کو روکنے کے لیے جو ذخیرہ اندوزی سٹے بازوں نے کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ منی ایکسچینج کو جس طرح پابند کرا گیا ہے، اور جس طرح اب بینکوں کو منی ایکسچینج کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، آئندہ وہ کام بجائے منی ایکسچینج کے کرنے کے بینکوں کو کرنا ہوگا۔ اس طرح سے بھی ڈالر کی اسپیکولیشن میں اور دیگر کموڈیٹیز کی اسپیکولیشن میں زبردست کمی واقع ہوگی۔ ان تمام اقدامات کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کی یہ انالیسس تھی اور اچھی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انفلیشن اس قدر تیزی سے نہیں بڑھے گا بلکہ کم بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کو مینٹین رکھا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، موجودہ کیئر ٹیکر حکومت اور خاص طور پہ آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب بڑی محنت سے، بڑی سنسیئرٹی سے جو اقدامات کر رہے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے، جو کنٹرول کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے یہ خاصی پروفیشنل بھی ہے، کافی کمپیٹنٹ ہے، اور پچھلے چند سالوں میں جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں ان تمام فائنینشیل اسکیمز کے بارے میں جو سیاسی حکومتیں انٹروڈیوس کرتی تھی ان کے مقابلے میں یہ موجودہ ٹیم انتہائی پروفیشنل، سنسیئر اور معیشت کی بحالی کے لیے متحرک ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو بھی کام کرے گی اور کر رہی ہے، اس سے معیشت کی بحالی ہوگی اور گروتھ میں اضافہ ہوگا، کرنسی ایکسچینج کنٹرول میں آئے گا، مہنگائی میں کنٹرول واقع ہوگا، اور جو خامیاں اور خرابیاں کئی سالوں سے سیاسی نظام کی وجہ سے ہماری معیشت میں موجود ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ موجودہ حکومت جس طریقے سے تمام معاشی اہم اقدامات کر رہی ہے، پروفیشنل طریقے سے کر رہی ہے، اور جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ ہمارے پاور سیکٹر میں چند خامیاں تھیں، جس میں سب سے پہلی خامی بجلی کی چوری تھی، الیکٹرسٹی تھیفٹ، اس کے علاوہ لائن لاسز اور بلوں کی ریکوری۔ اس مقصد کے لیے موجودہ حکومت بڑی تندہی سے کام کر رہی ہے، کافی بجلی چور گرفتار بھی کرے گئے ہیں، ایکشن بھی لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے قوانین سخت کرے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلوں کی ریکوری کے لیے بھی بڑے سخت اقدامات کرے جا رہے ہیں، اور جو لائن لاسز، جو ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں خامیوں کی وجہ سے جو بجلی ضائع ہوتی تھی، اس کے لیے بھی حکومت نے جو ہے بیرون ملک سے ٹیکنیکلس لوگوں کو بلایا ہے تاکہ وہ آ کے ان سسٹمز کو صحیح کریں۔ تو یہ سارے اقدامات بڑے اچھی سمت میں جا رہے ہیں، اور یہ ایک برسوں کی خامی، کیونکہ تقریباً 25% ہماری جو بجلی ہے وہ یا تو چوری ہوتی ہے یا
بلوں کی ریکوری نہیں ہوتی ہے یا لائن لاسز میں ضائع ہوتی ہے، یعنی روپے میں 25 پیسے کی بجلی ہم ضائع کرتے آ رہے ہیں، اور اس پر کسی سیاسی حکومت نے اس دھیان نہیں دیا جو موجودہ حکومت دے رہی ہے۔ لہٰذا ان تمام اقدامات کی وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ پاور سیکٹر میں بہتری آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز جو کہ بنیادی ایشوز ہیں، جس کے جو بھی ان سے ایگریمنٹس پچھلی سیاسی حکومتیں کر گئی ہیں اور ہمارے ملک کو جس کی وجہ سے بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑا ہے، ان کی کوشش ہے کہ ان سے بھی بہت ساری چیزیں جہاں تک ممکن ہو ری نیگوشیٹ کری جائیں، ان پر کنٹرول کرا جائے، اور اس طرح سے بھی جو ہے پاور سیکٹر کی بحالی میں ایک بہت بڑی مدد ملے گی۔ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور بزنس سیکٹر، انویسٹرز کے سیکٹر میں، اور بلکہ پورے پاکستان کے عوام الناس کے ذہن میں ایک سوال موجود ہے، اور وہ یہ ہے، آیا یہ اقدامات جو کیے جا رہے ہیں دیر پا ہیں یا عارضی ہیں؟ اس کی کوئی محض یہ ایک فوٹو سیشن ہے، دکھاوے کے لیے ہیں، یا پھر چونکہ موجودہ حکومت کا ٹینیور صرف 3 مہینے کا ہے، وہ کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے اقدامات کو مکمل کر سکتی؟ یہ سوالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آرمی چیف جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب نے اور موجودہ ٹیم نے جس طریقے سے ان کی ولنگنس نظر آ رہی ہے، کوششیں نظر آ رہی ہیں، ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ اقدامات سنسیریٹی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور جاری و ساری رکھے جائیں گے۔ بلکہ عوام الناس تو یہ مطالبہ کرتی ہے کہ الیکشن، آج تک 12 الیکشن ہو چکے ہیں 1971 سے لے کر اب تک، اس کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا ہے۔ الیکشن بھلے نہ ہوں لیکن یہ اقدامات ہوں، عوام الناس کا یہ مطالبہ ہے، اور بزنس کمیونٹی کا بھی یہ مطالبہ ہے۔ لہٰذا بزنس کمیونٹی انتظار کر رہی ہے، اور ٹائم، ود دی پیسج آف ٹائم، بزنس کمیونٹی ان کے اقدامات دیکھے گی، اور یقین آتا جائے گا، اور جیسے سے یقین آتا جائے گا، کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔